الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وقد قال انس رضی اللہ تعالی عنہ كانت الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یقولون لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرفوا من صلاة العید تقبل اللہ منا ومنك یا رسول اللہ فيقول نعم تقبل الله منا ومنكم او كما قال رضی اللہ تعالی عنہ. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس ذات عالی نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمایا جس کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، پرائز گیونگ ڈے. بدلے کا دن. اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے پورے مہینے کے روزے رکھوائے اور روزے رکھوانے کے بعد یہ مبارک دن عطا فرمایا. روزہ رکھوانا اس میں بھی بندے کا فائدہ تھا، گناہوں سے پاک صاف کرنا اور ایک ہیبٹ بنانا کہ کچھ دنوں کے لیے مخصوص اوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے بھی رکنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں اور سختی کا ارادہ نہیں کرتے. مولانا دریابادی علیہ الرحمہ نے سر ولیم کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات لکھی کہ سر ولیم نے لکھا ہے کہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو آج بھی کیسا ہی کوئی سخت موسم کیوں نہ ہو، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے، ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے نہیں اتارتے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سال کے تمام مہینوں کو یہ موقع دیا جس میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، گرمی کے موسم میں بھی آتا ہے، کچھ سالوں کے بعد ٹھنڈی میں آتا ہے، کچھ سالوں کے بعد بارش میں آتا ہے. ہر موسم کو یہ سعادت بخشی اور شرف بخشا کہ رمضان کا مہینہ انگریزی تاریخ کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، جس سے ہر موسم کو اس کا حصہ ملتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آسانی کرنا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے اور اس میں میرے عزیزو کوئی شک کی بات نہیں. دنیا کی دوسری قومیں
چاہے اسلام کے بارے میں بکواس کرتی رہیں اور ان کو سخت معلوم ہو، کلمہ پڑھنے والے کے لیے 1 مہینے کا روزہ اتنا آسان لگتا ہے، حج میں جانا اتنا آسان لگتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا آسان لگتا ہے، یہاں تک کہ ایمان والا جان دینے کے لیے بھی تیار رہتا ہے اللہ کے خاطر۔ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کئی سالوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ان مبارک ایام کے اندر اور خوشی کے دنوں کے اندر یہ اپنی شرارت کرنے سے نہیں چکتے دشمنان اسلام۔ اللہ ان کو یا تو ہدایت دے یا ان کو غارت کرے، اسلام کا بول اللہ تعالی بالا کرے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت کے ساتھ یہ دن دیا، خوشی منانے کا، ان لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو زخمی ہے یا جو یتیم ہو گئے، جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہے، ان خوشی کے دنوں کے اندر ان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ خیر، اس پہ بعد میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن دیا ہے عید کا، واقعتاً بولنے میں تو بہت سمپل لفظ ہے عید۔ عید کے اندر بھی چینجنگ ہوئی ہے، عربی زبان میں یہ عیدن تھا، واو سے پہلے کسرہ، اس لیے واو کو یا سے بدلا، عید ہو گیا۔ اور عید کے اندر عود کا معنی ہے، جس کے معنی لوٹنے کے آتے ہیں، چونکہ یہ دن ہر سال لوٹ لوٹ کر آتا ہے، نئی نئی خوشیاں لے کر آتا ہے۔ در مختار کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ عید کو اس لیے عید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات لوٹ لوٹ کر آتے ہیں بندے کے اوپر، یا یہ کہ غالباً یہ خوشی لے کر آتا ہے، یہ دن خوشی لے کر آتا ہے، یا امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے خوشی کا رکھے گا۔ پھر یہ لفظ عید کا ہر خوشی کے موقع کے لیے بولا جاتا ہے۔ جمعہ کے ساتھ اس کو گہری مناسبت ہے۔ جمعہ کی نماز بھی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس میں قرات زور سے کی جاتی ہے، حالانکہ ظہر اور عصر کی تو سرن قرات کی جاتی ہے، لیکن جمعہ میں زور سے پڑھی جاتی ہے، عید میں بھی زور سے پڑھی جاتی ہے۔ جو شرطیں جمعہ کی نماز کے لیے ہیں وہی شرطیں عید کے لیے بھی ہیں، صرف خطبے کا فرق ہے کہ عید کے لیے خطبہ سنت ہے اور جمعہ کے لیے واجب ہے۔ چونکہ جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے خطبہ، اس لیے خطبہ پہلے ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، اس لیے کہ عید کا خطبہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نقل کرتے ہیں کہ عید کے موقع پر سب سے پہلا کام جو ہوتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سب سے پہلا کام۔ اس دن نہ کوئی اذان، نہ کوئی اقامت، نہ کوئی اعلان کہ بھئی نماز ہو رہی ہے، الصلاۃ جامعۃ، کوئی اعلان نہیں، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پہ کوئی بلایا تھوڑی جاتا ہے، خود پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد یہ دن عطا فرمایا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تکلیف کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ مسلمان کی عید تو 5 طرح کی ہوتی ہے، ایمان والے کی عید 5 قسم کی ہے۔ بعض عارفین کا قول ابن آلوسی نے نقل کیا ہے، اور بھی کئی کتابوں میں نے اس کو پڑھا۔ مومن کی عید 5 طرح کی ہے۔ سب سے پہلی
عید وہ دن جس میں ایمان والے نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کیونکہ گناہ نہیں کرے گا تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، تو وہ دن اس کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے۔ دوسری عید اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جب جائے گا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر آئے ان باتوں پر ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، وہ دوسری عید ہے۔ تیسری عید پل صراط کے اوپر سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، جہاں لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، ایمان والا سلامتی سے پل صراط کو پار کرے گا، وہ تیسری خوشی کا دن۔ چوتھی خوشی کا دن جنت میں انٹری کا آرڈر مل جائے کہ جاؤ جنت میں داخلہ تمہارا ہو جائے گا، یہ چوتھی عید ہے۔ اور سب سے بڑی عید الیوم الذی ینظر فیہ الی الرحمن فہو العید الاکبر، وہ دن ہوگا جس دن حق سبحانہ و تعالی کا دیدار حاصل ہوگا، وہ سب سے بڑی عید ہوگی۔ میرے عزیزو، سب سے بڑی بات عید کے اندر یہ ہے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ میں غور کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، تو حافظ ابن قیم علیہ الرحمٰن نے زاد المعاد کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور بعض مرتبہ پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید، دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر، یہ پڑھتے تھے۔ میں غور و فکر کرتا رہا کہ آخر ان صورتوں کی خوبی کیا ہے، تو ایک بات سامنے آئی کہ اللہ رب العزت نے آخرت کو یاد دلایا ہے ان چاروں صورتوں کے اندر، اور سورہ سبح اسم کو تو ایسے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن سے محبت تھی، لیکن اس سورت کو بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن بھی پہلی میں سبح اسم، دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ وتر کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم اور دوسری میں قل یا کافرون، تیسری میں قل هو اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور ہم لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے حضور کے اتباع کے اندر۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ صرف بہتر ہوتی تو کام نہیں چلتا، کیونکہ پھر واپس لے لی جائے تو فائدہ کیا؟ کچھ دن کے لیے آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا جائے اور آپ سوچو کہ یہ تو ہماری ہوٹل ہے، 2-4 دن رہنے کے بعد پھر نکالا جائے گا۔ اس لیے بعض اللہ والوں نے بتایا کہ کوئی چیز اگر دنیا سونے کی ہو اور آخرت ٹھیکرے کی بھی ہو، پھر بھی آخرت بہتر ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ کو ایک آدمی سونے کا قلم دیتا ہے لکھنے کے لیے کہ 1 ہفتہ اس سے لکھو، اور دوسرا ایک پلاسٹک کا یا لوہے کا قلم دیتا ہے کہ یہ آپ کو ہم نے دے دیا فار ایور۔ آدمی اس کو پسند کرے گا کہ ہمیشہ کے لیے جو دیا ہے وہ اچھا ہے، وہ ہمارے پاس سے واپس جانے والا نہیں ہے۔ سونے کے قلم کو ہفتے تک لکھنے کے بعد پھر واپس کرنا پڑے گا، اس کا رنج ہوگا کہ واپس لے لیا گیا۔ تو حق سبحانہ و تعالی نے سورہ سبح اسم کے اندر دنیا اور آخرت کا تذکرہ کیا ہے اور آخرت کی بہتری کو بتلایا۔ سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے اونٹ کا تذکرہ، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آپ نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے پیدا کیا گیا؟ میں نے اپنے استاد محترم سید مولانا ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے سنا،
آپ فرماتے تھے کہ اونٹ میں دونوں قسم کے نمونے پائے جاتے ہیں، جنت کے بھی اور جہنم کے بھی۔ اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا دودھ بہت میٹھا ہوتا ہے، اور اس کے جو بدن پہ چمڑا ہے جس کو اچھا گدے کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کی کھال کو۔ اور جہنم کی چیزیں بھی ہے، وہ کھاردار کانٹے دار چیزوں کو، کڑوی چیزوں کو کھانے کو پسند کرتا ہے، اور کئی کئی دنوں تک پیاسا رہ سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں جہنم کی ہے۔ اور بھی سورہ حلقہ کا حدیث الغاشیہ کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے جنت اور جہنم کی باتیں بیان کی ہیں۔ سورہ قاف کو آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی مناظر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے قائم کیے ہیں۔ جنت اور جہنم کو بھی بیان کیا، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ اور بھی کچھ ہو تو آنے دو، ہے کچھ اور۔ اور سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات بتلائی ہے، کئی 4-5 مرتبہ بتلایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت یاد کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتارا ہے۔ کوئی یاد کرنے والا ہے؟ کوئی نصیحت لینے والا؟ قرآن مجید کی اس آیت کو کئی دفعہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس میں بھی جنت کا تذکرہ ہے عند ملیک مقتدر۔ آخر کے اندر خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن یہ 4 صورتوں کو پڑھتے تھے۔ چونکہ علماء کرام عید کے اگلے جمعہ کو صدقہ فطر کے احکام اور یہ سب چیزیں بیان کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو صدقہ فطر کو لازم کرایا ہے امت کے اوپر، آپ غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک پورے گھرانے کو کافی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کھجور 3.5 kg ہے تو کیا ایک آدمی کھا جائے گا؟ پورے گھر کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ 1.25 کلو 1 kg 3/4 kg گیہوں، اس کا آٹا، اس سے کتنی روٹیاں تیار ہو سکتی ہے؟ 35-40 روٹیاں تیار ہو سکتی ہے، تو ایک آدمی کے لیے تھوڑی ہے۔ اللہ قربان جائیں اس دین کے اوپر جس کے ہر ادا میں کیا کیا خیر اور خوبی رکھی ہے، کاش کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولتے اور سمجھتے۔ تو میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک دن دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نوازشات ہوتی ہے۔ علامہ آلوسی کے فرزند نے ایک روایت نقل کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرما کر فرماتے ہیں، عبادی لی صمتم وصلیتم انصرفوا مغفورا لکم، میرے بندو تم نے میرے لیے نماز پڑھی، تم نے میرے لیے روزے رکھے اور نماز پڑھی، جاؤ تم بخشے بخشائے واپس لوٹو۔ ہاں، تو لوگ اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں عید کے دن۔ عید کے نماز کے بعد صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت جس کو میں نے خطبے میں پڑھا تھا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے واپس ہوتے ہوئے، عید کی نماز سے واپس ہوتے کہتے، تقبل اللہ منا ومنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے اللہ قبول فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے، نعم تقبل اللہ منا ومنکم، ہاں ہاں اللہ تعالی ہماری طرف سے اور تمہاری طرف سے قبول فرماوے۔ یہ مبارک دن ہے، اس لیے ایک دوسرے کو بشارت دینا، مبارکبادی دینا، یہ ثابت ہے۔
جیسے میں جمعہ مبارک کے بارے میں کہتا رہتا ہوں کہ وہ کہنا صحیح ہے، یہی اسی جگہ سے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دنوں کو مبارک قرار دیا ہے اور اس کی خوشخبری سنائی ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ مبارک دن دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آزاد ہیں، اپنی مرضی سے جیسے چاہیں ہم خوشی منائیں، نہیں۔ دیکھو، خوشی کے موقع پر آدمی اپنے کپڑے چینج کرتا ہے، اپنے کھانے کو چینج کرتا ہے، اسلام نے ہرگز منع نہیں کیا۔ اسلام اپنی جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں باندھ چھوڑ نہیں کرتا۔ اچھے لباس پہننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ آپ عید کے دن جمعہ کے لیے وفود آتے تھے، ان کے لیے وفود کے وقت اچھے کپڑے پہنتے تھے، ہاں، سب سے اچھے خوبصورت جو بھی کپڑے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں میرے بھائیوں کہ ہم اپنی پسند کے، شریعت کی پسند کو دیکھا جائے گا۔ مرد کو کہا کہ ریشم کا کپڑا تو نہیں پہن سکتا، تو ریڈ کلر کا کپڑا نہیں پہن سکتا، عورتوں کا لباس نہیں پہن سکتا۔ عورت کو کہا کہ تجھے بھی خوشی منانے کی اجازت ہے اور ہمارا حکم ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے تو تم بھی اچھے کپڑے پہنو، لیکن ایسے نہیں جو مرد کے مشابہ ہو، یا اتنے باریک نہیں جس سے پورا بدن نظر آتا ہو، نہیں، ہماری حدود میں تو آپ کو رہنا پڑے گا۔ آپ اپنی خوشی سے پہنیے، مہنگے سے مہنگا، کوئی بات نہیں۔ کھانے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کائنات ہیں، آپ نے امت کو ایک سمپل چیز بتائی۔ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے تشریف لے جاتے تو کچھ چھوارے، کچھ کھجور کھا کے جاتے تھے۔ پہلے بھی میں نے حکمت بیان کی تھی کہ کھجور کی کیا خصوصیت ہے۔ ایسے بھی کھجور تو ہماری پھوپھی لگتی ہے، سب کی، انسانوں کی پھوپھی لگتی ہے، اور کھجور کے اندر ایک طاقت ہے، وہ پیشاب کو روکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ٹونک ہے کھجور کے اندر کہ آدمی نے 30 دن تک روزہ رکھا تھا، صبح صبح میں، آج اس نے کھایا نہیں ہوگا، سحری تو ہے نہیں، تو اب اس کو بھوک کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے، نماز میں جائے گا، گشی کھا کے گر نہ جائے، میٹھی چیز کھا لے تاکہ انرجی رہے۔ انسان کا دل میٹھی چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز تناول فرمائی جو ہر گھر میں آسانی سے میسر ہو سکتی ہے۔ عرب کے اندر کھجور تو اصلی چیز تھی، تو ہم کو یہ نہیں کہا کہ کھجور ہی کھانا پڑے گا، تمہیں جو ہمارے یہاں سیویاں کھلاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے پابندی نہیں کی۔ ہاں، کھانے پینے کے بارے میں جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ تو کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہو سکتا، اس کا تو احتیاط کرنا ہی پڑے گا۔ البتہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ عید کا دن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اب ہمیں اسی کو راضی کر کے اسی کے حکم کے مطابق منانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز ہی پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے۔ میں نے کہیں کتاب میں پڑھا تو نہیں تھا، لیکن ایک بات ذہن میں آئی تو میں عرض کر رہا ہوں، واللہ عالم بالصواب، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 6 زائد تکبیریں، ایکسٹرا تکبیریں اللہ اکبر نماز کے اندر۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اذان نہیں ہوئی ہے، اذان کے اندر 6 مرتبہ تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آخر میں 1 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے ہیں، یہ 6 مرتبہ اللہ اکبر ہوا۔ اسی طرح اقامت میں بھی 6 مرتبہ ہوتا ہے، تو تکبیریں بھی 6 زائد کر دی، ایکسٹرا تکبیریں نماز کے اندر مقرر کر دی۔ اور اس دن تکبیر زیادہ اس لیے کی کہ تو نے روزے رکھے تھے، وہ تیرا کمال نہیں، یہ تو ہماری توفیق تھی، اس لیے اس کی بڑائی بیان کر جس نے
تجھے توفیق عطا فرمائی اور یہ مبارک دن عطا فرمایا، تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ بھی گھر سے نکلو تو اللہ اکبر تکبیر تشریق کہتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے نکلو، لیکن عید الفطر میں آہستہ کہو، عید الاضحیٰ میں زور سے کہو، کیونکہ وہاں تو جانور پچھاڑنے کے ہیں، جہاں اپنی طاقت کو دکھانا ہے تو زور سے تکبیر کہو، وہاں اللہ کی بڑائی زور سے بیان کرو۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد خطبہ ہے، امام صاحب کو کہا کہ اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جمعے میں تو اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ اذان ہوتی ہے تو اس کا انتظار کرنا ہے کہ اذان ہو جائے تو پھر خطبہ دینا ہے، آج اذان نہیں ہے تو آپ کو سیدھے ہی خطبہ دینا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ اور خطبے میں بھی شروع میں 9 تکبیریں کہہ دی، اور دوسرے خطبے کے شروع میں 7 تکبیریں، اور خطبے کے ختم پر 14 تکبیریں۔ یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ میرے بھائیوں، اس خوشی کے موقع پر اللہ رب العزت کو ناراض نہ کیا جائے، ناراض یعنی اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ اسی لیے کعب احبار فرماتے ہیں کہ من صام رمضان وهو يحدث نفسه انه اذا افطر عصى ربه فصومه عليه مردود۔ اقد الدرر کے حوالے سے غالیت المواعظ میں یہ ملفوظ لکھا ہے۔ کعب احبار فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ جب روزے ختم ہوں گے تو فلانا غلط کام کریں گے، جیسے بہت سے ہمارے انڈیا میں ایک جگہ اس طرح ہوتا تھا، عید کے دوسرے دن جوا کھیلا جاتا تھا، بلکہ عید کی شام کو یا عید کے دوسرے دن پہلے سے طے ہوتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان رکھی ہے کہ رمضان کے ختم کے بعد وہ گناہ کریں گے، فصومہ علیہ مردود، اس کا روزہ اس کی طرف واپس کر دیا، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے اس کا روزہ، اس کو لوٹا دیا جائے کہ رکھو تمہارے پاس۔ پورا مہینہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، روزے رکھے، تلاوت قرآن کی، اب اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایک پریکٹس کا موقع دیا، ہیبٹ کا موقع دیا کہ اب تو اپنی گاڑی چلاتا رہے 11 مہینے تک، پھر 1 مہینہ آئے گا رمضان کا۔ اگر ہم نے اس مہینے کی صحیح قدر کی ہے تو رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ویسی رہے گی جو رمضان کے اندر تھی۔ اگر ہم نے قدر نہیں کی، رمضان میں تو اچھے عمل کرتے رہے، رمضان کے گزرتے ہی ٹوپی بھی گھر میں، ٹیلی ویژن بھی گھر میں چالو، اور سارے نیکی کے کام سائٹ پر، برائی کے کمپنی کے ڈائریکٹر بن گئے، برائیاں شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، ان لوگوں کی طرح مت ہونا، اس عورت کی طرح مت ہونا جس نے اپنے بنے ہوئے کو توڑ دیا بعد اس کے کہ اس کو مضبوط کر دیا تھا۔ مفسر قلبی اور مقاتل فرماتے ہیں کہ قریش میں ایک بے وقوف عورت تھی جس کو ریطہ بنت عمر کہتے تھے، اور اس کا لقب جاوا تھا۔ اس کو وسوسہ بہت ہوتا تھا۔ اس نے ایک زرا کے برابر کپڑا بنا، وہ اون سے، اس کا کام تھا اون سے کپڑے بننا، یا اسی طرح سے بال سے تیار کرنا، یا وبر سے، جو اونٹ کے اوپر ہوتے ہیں وبر، اس کو وہ تیار کرواتی تھی۔ اس کے پاس جیسے کارخانہ تھا، یوں سمجھو، اس کے یہاں کچھ لڑکیاں کام کرنے کے لیے آتی تھی، وہ بھی صبح سے شام تک، دوپہر تک اس کو بنتی تھی۔ اچھا خاصا کپڑا تیار ہو جاتا تو یہ پھر ان عورتوں کو، لڑکیوں کو حکم دیتی کہ توڑ ڈالو، یہ اس کی عادت بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی، جیسے یہ عورت بنا بنایا کپڑا
تیار کردہ کپڑا توڑ ڈالتی تھی، تڑوا ڈالتی تھی۔ کہا کہ رمضان کے مہینے میں جس آدمی نے نیکیوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی، نیکیاں کرتا رہا، پھر اس کے بعد گناہوں کی طرف چلا گیا اپنی جہالت سے اور سخت تاریکی میں چلا گیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کیے کرائے اعمال کو برباد کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی ایک آیت، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کی طاعت کرتا ہو پھر شیطان کے وسوسے سے ان اعمال کو برباد کر دیتا ہو، وہ ایسا ہے کہ ایک آدمی نے انگور کا باغ لگایا، کھجور کا باغ لگایا، انگور کا لگایا، خوب اچھی طرح سے تیار ہو گیا، اس کے نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہے، اور اس آدمی کی چھوٹی چھوٹی اولاد بھی ہے۔ اچانک وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس آدمی کو بڑھاپا بھی پہنچ گیا، بوڑھا ہو گیا ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک باغ کے اندر ایسی وبا آگ لگی کہ پورا باغ جل گیا۔ کہ ایسا ہی ہے، پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے، سب نیکیاں کی، اور اس کے بعد اس کو برباد کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے رمضان کے روزوں کو برباد کر دینے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے کہ آپ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ کیا تم تعمیر کرتے ہو پھر گرا دیتے ہو، یعنی نیکیاں کرتے ہو پھر برائیاں کرتے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تو تعمیر ہی کروں گا، کبھی گراؤں گا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے رکھ لینا، پورا مہینہ نیکیاں کر لینا، پھر برائی کی طرف چلے جانا، گویا کہ وہ بنی بنائی عمارت کو توڑنے کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دن ہے صرف رنگریلیاں منانے خوشیوں کا نہیں ہے، بلکہ خوشی بانٹنے کا ہے۔ ہاں، ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری، تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، ہوگی ضرب المثل اب عالم میں حیرانی تیری۔ ہمارا حال کیا ہے آج امت کا؟ دیکھیے دنیا کے اندر عالم اسلام بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے، مسلمانوں کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ کورونا کے اندر کتنے بچے یتیم، کتنے عورتیں بیوہ، کتنے گھر اجڑ گئے، اور ادھر فلسطین کے اندر بھی جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یقیناً کلیجہ منہ پہ آ جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہماری زندگی کل قیامت میں حق سبحانہ و تعالی نے پوچھ لیا کہ میرے بندوں کے اوپر یہ ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میری امت کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اس میں آدمی جہاں اللہ سے دعا کر سکتا ہے، وہیں پہ بہت بڑی طاقت الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے ذریعے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ انسان کو یہ سوچ کر کہ کل میں خدا کے درمیان سامنے حاضر ہوں گا اور مجھے پوچھا جائے گا ایمان والوں کے بارے میں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے عزیزو، یہ مبارک دن ہے، ان دنوں میں ان کی عید کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو صدقہ فطر لازم کر کے اپنے علاقے کے لوگ یا جہاں کہیں بھی ہو، اب وہاں کے لوگوں کے لیے کیا ہوگا، ان کی عید کا کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ نیکیوں کا دور ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک دور نیا شروع ہوتا ہے۔ یوں سمجھو کہ جیسے ظہر کی نماز پڑھنے گئے، شروع میں 4 سنت ہے اور 4 فرض کے بعد بھی 2 سنت 2 نفل ہے، ایسے ہی رمضان سے پہلے شب برات اور شعبان کے روزے تھے، ابھی رمضان کے بعد شوال کے روزے ہیں۔ یوں سمجھو کہ جیسے نمازوں میں آگے پیچھے سنتیں ہوتی ہے، ایسے ہی روزوں کے اندر بھی شعبان اور شوال کے روزے ہیں، تو 6 روزے رکھنا بھی نہ بھولیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کل ہی سے 6 روزے کنٹینیو رکھنا شروع کر دیں، منڈے تھرسڈے اس طرح سے کر کے پورے مہینے میں 6 روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ 30 روزے یا 29 رکھے ہیں تو 300 دن کے روزے آپ کا ثواب ملے گا، اور 6 روزے اور رکھ لیں گے تو 60 دن کے ثواب مل جائے گا۔ سال ہوتا ہے 355 دن کا، انگریزی کا 65 کا ہوگا تو یہ 355 کا ہوگا، اس لیے کہ ہر سال انگریزی سے 10 دن ہمارے کم رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن دیا ہے اتحاد کا سبق پڑھنے کا ہے۔ ہاں، اکیلا آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، جماعت ضروری ہے، اور خطبہ بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اتحاد کیا سبق دیتا ہے، وہیں پر غم خواری کا سبق دیتا ہے۔ ایک دوسرے کا غم کھائیے، غم کا سبب مت بنیے۔ آج تک پیر بہت کاٹے لوگوں کی اور پیر کھینچے، اللہ کے واسطے ایمان والو ذرا سمجھو، اپنی بھراس کو نکالنے کے لیے دوسروں کے پیر مت کاٹو، کسی کے پیر کاٹنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ایمان والوں کے ساتھ محبت کرو، ایمان والوں کے ساتھ محبت کرو، اور اپنے بھائیوں کی غلطی سے کیا کرو، درگزر کرو، ہاں پردہ پوشی کرو، پردہ دری مت کرو۔ امت اسی لیے دکھی ہے اور دوسروں کو فائدہ اسی لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے اس مبارک دن سے سبق لیجئے۔ اتباع کامل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، ہر میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے ہم کو۔ آپ اگر شوہر ہیں تو بیوی کے بچوں کے حقوق سمجھیں، آپ کسی کی بیوی ہے تو شوہر کے اور بچوں کے حقوق سمجھیں، کسی کی اولاد ہے تو ماں باپ کے حقوق سمجھیں، پڑوسی کے حقوق سمجھیں۔ مسلمان کامل مسلمان تبھی ہوگا جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر سر تسلیم خم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ عید مبارک ہو، اور ایسے دن زندگی میں بار بار لائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ آئندہ رمضان تک عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں پہنچائے، گزرے ہوئے رمضان کی جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہے اس کی تلافی کرنے کی توفیق دے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آنے والا سال بھی مبارک ہو اور عافیت والا ہو، امت کے اوپر سے ساری تکلیفوں کو اللہ دور کر دے۔ یہی ہے میری دعا، این دعا من واز جملہ جہاں امین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔